بت کی موجودگی میں یہ سارا کام ہوا ہے. جب تک یہ کلاڑا آپ بڑے بت کے گردن میں نہیں ڈالیں گے اور سب کے جن کے ایسٹس پر شو ہے, جن کی منی لانڈرنگ شو ہے, جن کے سارے معاملات دنیا میں شو ہے, بلکہ ایسی کمپنیاں ہیں جو ہمارے دور میں آتی تھی جی کہ فلانے آدمی کے 300 ملین کے ہے, نبیل قبیل کا یہ انہوں نے یہ ڈیل کیا, فلانوں نے, یہ سب لوگ انفارمیشن دیتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے ندیم صاحب, کیا یہ خاص کلاس کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کرپشن میں جو ملوث افراد ہیں, احساسات واپس نہ لائے جائیں, یہ کوئی خاص کلاس یا کوئی خاص عہدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آسما, یہ ساری وہ کلاس ہے جو پارلیمنٹ میں جاتی ہے. یہ آپ کے لیے روف کلاس کے لیے نہیں ہے, میرے لیے نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے ٹو بی اے منسٹر, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان. پھر یہ لوگ اپنا پیسہ پاکستان لے آئیں گے. ویسے کبھی ڈسکوالیفیکیشن بھی تو صرف 5 سال کے لیے کر دی گئی ہے. آپ بنا دیں جی, آپ نے بیوی بچوں کے نام رکھ دیں, ڈسکوالیفیکیشن کبھی پیسہ باہر نہیں جائے گا. یہ اور ٹیکس ریٹرنز ان کی پبلک کر دیں. یہاں پہ کاروبار لندن میں, امریکہ میں, پاکستان میں ٹیکس ریٹرن زیرو کی ہے. آپ پارلیمنٹ کی پوری کی لسٹ نکال لیں, آپ کے آفس کے سارے لوگ ان سے زیادہ ٹیکس دیتے ہوں گے. لیکن ہمارے سیاستدان کیوں ٹیکس جمع نہیں کرواتے؟ اور ان کے جو ٹیکسز بھی اگر ہم دیکھیں, پچھلے دنوں ہم نے گوشوارے دیکھے تو کسی کا 5,000 ہے, کوئی 10,000 دے رہا ہے, کوئی 15,000 دے رہا ہے, کسی کے پاس گاڑی نہیں, کسی کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں. تو پھر نام لینا گھبراتی کیوں ہے کہ نواز شریف 5,000 روپیہ سالانہ اور اس کی اپنی گاڑی نہیں ہے. میرا مطلب ہے جب تک آپ قوم کو, ایک دکاندار کیوں ٹیکس دے جی؟ ایک گارمنٹس والے کے پاس جاتا ہے, آرٹیفیشل جیولری والے کے پاس آدمی جاتا ہے, ایک آدمی ساڑی والے کے پاس جاتا ہے. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا کتنا ٹیکس ہے؟ سب کا یہی حال ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے لینا سیکھا, دینا نہیں سیکھا. جب یہ دینا سیکھیں گے. آخری بات کلاسر صاحب, احتساب کمیشن ایکٹ کی ہم نے مختلف کلوزز کا ذکر بھی کیا. سزا کیا ہونی چاہیے؟ کرپشن جو ایک بہت بڑا جرم ہے, چائنا میں تو اس کو پھانسی بھی دے دی جاتی ہے, ہمارے یہاں کوئی سزا تجویز ہونی چاہیے. یہ 5 سال نہ ہو, پلی بارگین نہ ہو, اثاثے آپ فریز نہیں کر سکتے, واپس ان کو بے شک لایا جا سکے, تو سزا کیا تجویز کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں لاز آلریڈی اویلیبل ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی کرپشن کو چیک کرنے کے لاز نہیں ہے. بات وہیں سے شروع ہو جائے. ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جب آگے ہر جگہ پہ چیزوں کو پولیٹیسائز کریں گے, مثلا ڈی جی ایف آئی تھے, طارق کھوسہ تھے یہاں پہ, ان کے دور میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی, اس میں سٹنگ منسٹرز بھی تھے جن کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے تھے, اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے وزیر اعظم انہوں نے آفس کو لیٹر بھی لکھے تھے. ان کو ہٹانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی, وہ کچھ سٹنگ منسٹر کے خلاف آگے ایکشن کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے ان کو ہٹایا, اپنی مرضی کے کرونیز لے کے آتے ہیں, اور یہ صرف آپ نے ایف آئی اے میں نہیں کیا, آپ یہی کو جا کے اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کرتے ہیں. جو ٹاپ کے جتنے بھی پوزیشنز ہیں ہمیشہ پولیٹیسائز آپ نے کی, اپنی مرضی کے بندے رکھنا چاہتے ہیں. اور جو بھی آتا ہے, شیخ صاحب مجھے بیل آؤٹ کریں گے, جو بھی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بندہ اپنا ہونا چاہیے, اپنا بندہ ہونا چاہیے. جی آرمی چیف بھی اپنا, دل کھول کے کریں, آرمی چیف بھی اپنا ہونا چاہیے, جج بھی اپنا ہونا چاہیے, بیوروکریٹ بھی اپنا, اور میرے جیسے 2-4 صحافی بھی اپنے ہونے چاہیے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر پہ رہے ہیں, ہماری خبریں لکھتے رہے, ہر وقت آگے جہازوں پہ رہے. ہمارے رولرز کو عادت ڈالنی پڑے گی کہ اپنے لوگوں کو علاوہ ہی ملک کو چلایا جا سکتا ہے. اور جب تک ان کے ذہن سے یہ نہیں نکلے گا نا کہ ہر جگہ اپنا بندہ ہونا چاہیے, نہ ملک کی چیزیں ٹھیک ہوں گی اور نہ یہ خود ٹھیک ہوں گے, اور الٹیمیٹلی وہی کچھ ہوتا ہے, پھر یہ جیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ندیم صاحب صحیح, بالکل آخری بات ہم کریں گے, ایسے لاز, ایسے ایکٹ اگر آتے رہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, تو پھر تو کرپشن تو ہمارے یہاں تو بالکل اوپر کی طرف جائے گی. اگر یہ پارلیمنٹ کے اپنے لوگوں کا انٹرسٹ ہے, اگر کہ پارلیمنٹ چلتی رہے, سنسیئر ہے اس سیاسی نظام کے ساتھ, تو ان کو ایک مستحکم نظام بنانا چاہیے, اور اس کو قانوناً ایک کوریج بھی دے دینی چاہیے لاء کے اندر, آئین کے اندر, تاکہ کل کو کوئی دوسرا اگر آ جائے تو اس پہ یہ الزام نہ دھر سکیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے. اچھا نظام آج خود قائم کر دیں تو کل ان کا اپنا بھلا ہوگا. شیخ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, اچھا نظام یہ قائم کر سکتے ہیں مختصراً؟ میرا خیال ہے ایک چھوٹ دینی چاہیے ان کو کہ آئیں اور ڈکلیئر کریں. یہ مر گئے ہیں ساروں کے, جو لندن میں انہوں نے بنائے وہ دبئی میں ڈبو گئے ہیں, بڑے سیاستدانوں کے بیٹے اور دوسرے. فرسٹ ٹائم پاکستان میں جو یہ پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ اتنا عظیم ملک ہے, یہاں سے جو چوری کی دولت لے کے گیا وہ باہر بھی جا کے آپ دیکھیں نا, میمن جیسے دبئی میں ڈوب گئے ہیں, اور لندن میں ڈوب گئے ہیں, کینیڈا میں ڈوب گئے ہیں. میں ان کو چھوٹ دیں کہ بھائی آپ کو 3 مہینے ہیں, 120 دن ہے, 6 مہینے کرنے چلے, پیسہ واپس لیں, پیسہ واپس لیں, ان کو اجازت دیں کہ ان کو ٹیکس رول میں لائیں گے نہیں یہ کبھی. جس سیاستدان کا, آخری میں بات کہنا چاہتا ہوں, آپ ساری دنیا سے انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, ایک انویسٹر آتا کہتا ہے یار تمہارے سیاستدان تو خود اپنا پیسہ پاکستان میں نہیں لاتے, میں کیوں لے کے جاؤں, میرا دماغ خراب ہے. سو ہمیں بسم اللہ اپنے گھر سے کرنی چاہیے, ان کو چھوٹ دیں کہ یار اپنی دولت لے آؤ ساری پاکستان. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, ندیم ملک صاحب آپ کا شکریہ, روف کلاسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں احتساب ایکٹ کے حوالے سے بات ہوئی. آخر میں ایک اہم بات سب کا یہی کہنا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے, تو اپنے آپ سے تمام سیاستدانوں کو اس کا آغاز کرنا چاہیے اور اس نظام میں شفافیت قائم کرنی چاہیے. اور سب سے اہم بات, جو غیر ملکی ان کے اثاثے ہیں, جو دولتیں ہیں جو باہر کے ملکوں میں پڑی, ان کو پاکستان لایا جائے اور احتساب کے لیے سب کو اپنے آپ کے لیے پیش کرنا چاہیے, تبھی گڈ گورننس اس ملک میں ہو سکتی ہے.
ہے. یہ ایک نعرہ تو ہے لیکن ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ شاید گڈ گورننس ہمیں یہاں پہ اس وقت نظر آئے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.